सूरह बकरा रुकू 38 आयत 274 से 281 में सूद के हतमी अहकामात बयान किए गए हैं। ये वो सूद है जो अरब माशरे में मुकम्मल राइज और बहुत ज़्यादा डीप रूटेड था, तो इसलिए अहकामात बतदरीज आए। सबसे पहला हुक्म सूरह रूम की आयत नंबर 39 में अल्लाह ने फरमाया कि ए लोगो, जो ये तो सूद तुम खाते हो कि तुम्हारा माल बढ़ जाए, तो अल्लाह की नज़र में ये माल नहीं बढ़ता। फिर सूरह अल इमरान की आयत नंबर 130 और 131 में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अज़ाफ़न मुज़ाफ़ा, ये बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ दो। ये पहले दोनों अहकामात के अंदर सूद की हुर्मत का तज़किरा नहीं था, लेकिन अब ये दोनों आयात सूरह बकरा की इन आयात के नज़ूल के बाद मनसूख हैं। दे आर वेरी मच देयर इन कुरान, पढ़ी जाती हैं, हिफ्ज़ की जाती हैं नमाज़ों में, नाज़रा में, लेकिन उनसे शरीयत के हुक्म को अख़ज़ नहीं किया जाएगा। सूरह बकरा की ये जो 7 आयात हैं, ये अब सूद का हतमी हुक्म है। और इनके शान नज़ूल के हवाले से अगर हम देखें तो ये हज्जतुल विदा के मौके पर ये आयात नाजिल हुई और आपने फरमाया लोगों, आज से सूद हराम है। मैं सबसे पहले अपने ख़ानदान हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का यानी उनका सूद बातिल करार देता हूँ। आपने आगाज़ अपनी ज़ाती प्रेसिडेंस और अपने घराने से आगाज़ किया। सूद असल में क्या है? हदीस में डेफिनेशन है कुल्लु कर्ज़िन जिरउ नफ़िन व हुवा रिबा, कि हर वो कर्ज़ या लोन जो खींच लाए, फिक्स्ड प्री डिसाइडेड नफ़ा, वो सूद है। तो लिहाजा जिसमें प्री डिसाइडेड फिक्स्ड प्रॉफिट लाजिमन जबरन लिया जाएगा, वो सूद है। इस डेफिनेशन पे आप जहाँ पे भी फिट इन करेंगे आपको ये तसव्वुर समझ आएगा कि ये चीज़ जो दी जा रही है ये सूद है या सूद के अलावा है। सूद के हुक्म की शरई नौयत के हवाले से अगर देखा जाए तो 7 आयात और 40 अहादीस जिस पर तमाम आइमा इकराम मुत्तफ़िक हैं, उनसे सूद की हुर्मत साबित है। जैसे हदीस के अल्फाज हैं, जिस कौम में सूद की लेन देन आम हो जाती है वहाँ रोज़मर्रा अशिया की गरानी हो जाती है, यानी जो डेली कमोडिटीज़ हैं वो महंगी होती हैं, यानी इन्फ्लेशन की कॉज जो है वो सूद है। इसी तरह आपने फरमाया सूद लेने वाले, देने वाले, लिखने वाले, लिखाने वाले पर अल्लाह की लानत। गोया ये कबीरा गुनाह है और अल्लाह की रहमत और जन्नत से के दाखिले की महरूमी की वजह है। आपने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ लैलतुल क़द्र की रात में भी कबूल नहीं होगी। कौन कौन से हैं? सूद खाने वाला, शराब पीने वाला, वालिदैन का नाफरमा बरदार। हदीस में है कि 4 लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले ली है कि वो उनको जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा, और इसी तरह 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे, हालांकि वो 100 साल की मुसाफत से आ रही होगी। इन दोनों अहादीस में 4 कौन से हैं? सूद खाने वाला, शराब पीने वाला, वालिदैन का नाफरमा बरदार और यतीम का माल खाने वाला। आपने फरमाया जिसने सूद लिया मैं उससे बरी ज़िम्मा हूँ। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बरी ज़िम्मा और अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी उसको मलून अमल हदीस में भी बता दिया गया। आपने शबे मेराज में देखा कुछ लोग जिनके पेट घड़ों और मटकों जितने बड़े थे और सांपों से भरे हुए थे, और लोग उनके पेटों के ऊपर से गुजर रहे थे और उनको कुचल रहे थे। पूछा गया ये कौन है? ये सूद खाने वालों का अंजाम है। आपने फरमाया जो शख्स 1 दिरहम सूद का जानते बूझते यानी नोइंगली खाता है, वो 36 दफ़ा माँ के साथ जिना के बराबर गुनाह करता है। और हदीसी के अल्फाज हैं कि सूद के गुनाह की 70 शाखें हैं, जिसमें सबसे कम गुनाह का शाख का गुनाह जो है वो माँ के जिना के बराबर है। इसी तरह हदीस में बहुत से मौक़ों पर इसकी हुर्मत और इसके बहुत ही बुरे जहन्नुम के अंजाम बताए गए हैं। आपको ये भी बताया गया कि आपने कुछ लोग देखे जो एक सुर्ख नदी में से तैर कर बड़ी मुशक्क़त से किनारों पर पहुँचते थे। लोग उनका मुंह खोल के उनके मुंह में फरिश्ते उनके मुंह में अंगारे डालते थे और वापस उनको उस नदी में धकेल देते थे। ये सूद खाने वाले थे। ये सारी कुरान की आयात और अहादीस के बावजूद भी सूद की हुर्मत में एक मुबाहिसा मौजूद है। अगर मैं चंद मुबाहिसे के पॉइंट्स आपको
کو بتاؤں، سب سے پہلی بات تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ آج کل کے بینکنگ سسٹم اور آج کل کے سود کے لیے نہیں ہے، یہ اس دور کے سود کے لیے جو یہودی مہاجن جو ہے وہ مقروض کو دے کر اس سے لیتا تھا۔ اصل میں یاد رکھیے گا، میں بہت زیادہ اس کی اکنامک ڈیٹیلز میں تو نہیں جاؤں گی، نہ معاشیات کو بیان کروں گی کیونکہ وقت بہت کم ہے، لیکن میں صرف اتنا بتاتی چلوں کہ ایک تو سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے وہاں پہ من وہ لون شارکس جیسے وہ یہودی مہاجن تھا، کسی کا گھر کی چھت ٹوٹ گئی، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا اپینڈکس پھٹ گیا تو وہ لون لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی اس سودی قرضے جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں، اس شکل میں بھی رائج ہے۔ لیکن یہ جو آج کا بینکنگ سسٹم ہے یہ تو واضح طور پر اس یہودی مہاجن کے سود سے دوہرا کبھی ہے۔ اس میں تو صرف ایک مہاجن تھا جو خون چوستا تھا، یہاں پہ بینک اور انویسٹر مالدار دو کی جو منافع ہیں وہ اس نے دینے ہیں، یہ اس سے دوہرا کبھی نظام ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا مارک اپ اور اس کی شرح کم کر دی جائے کہ شرح زیادہ ہونے کی وجہ سے مسائل ہیں، تو یاد رکھیے گا حرام کی قلت یا اس کا تھوڑا ہونا اس کو حلال نہیں بنا دیتی۔ اگر لقمہ ایک خنزیر کے گوشت کا ایک لقمہ کھائیں یا تھالی بھر کے کھائیں بات ایک ہی ہے، شراب کے بوتل میں سے ایک گھونٹ پئیں یا پورا جام پئیں بات ایک ہی ہے۔ پھر تیسرا مباحثے کا پوائنٹ یہ کہ اگر باہمی رضامندی کے ساتھ ہو، کوئی اس میں ظلم اور زیادتی نہ ہو تو پھر تو گناہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کوئی باہمی رضامندی کے ساتھ حرام چیز حلال نہیں بن جاتی، اگر زنا کو بالرضا کیا جائے تو وہ زنا حرام ہی رہتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل کا بینکنگ سسٹم اور یہ سودی نظام ہمارے لیے مفید ہے، ہم اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ قرآن میں حرام کردہ چیزوں کی فہرست میں سے مجھے دیکھ کے بتا دیجئے کہ کوئی چیز مفید ہے۔ جھوٹ، چوری، ڈاکہ، زنا، قتل، ساری حرام کردہ جو قرآن کی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ انسانوں کے لیے مفید اور فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ حرام کردہ چیز جس کے لیے اللہ نے حرم الربا کہا ہے وہ مفید ہے؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ پھر اب ہم کیا کریں، ہم اس دلدل سے کیسے نکلیں؟ تو میں سوال میں یہی کہوں گی کہ انگریز کی غلامی سے کیسے نکلے تھے؟ قربانیاں دی تھی نا، گھر بار، جائیدادیں، بیٹے بیٹیاں، یہ سارے قربان کر دیے تھے تو ایک اسلامی ریاست ملے گی۔ تو آج بھی نہ ریاست ہمیں قربانی کے بغیر ملی تھی، نہ اسلامی نظام معیشت ہمیں قربانی کے بغیر ملے گا۔ اگر ہم کہیں گے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور ہم اپنے اپنے سودی کاروبار بھی کریں گے، لون بھی لیں گے، انٹرسٹ بھی لیں گے اور اپنے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس کے پروفٹس بھی کھائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے فرشتے اتریں گے اور نظام کو بدلیں گے، اور پھر ایک ٹی وی چینل میں اعلان جو ہے وہ ہوگا، ناظرین سودی نظام بینکاری کو ختم کر کے اسلامی نظام معیشت رائج ہو گئی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ایسے نہیں ہوگا، قربانی دینی پڑے گی، اپنے ان پروفٹس، اپنے ان جابز، اپنی ان تمام چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی تو اسلامی نظام معیشت رائج ہوگا۔ اس بنیادی سی تمہید کے بعد اب جو کچھ آیات ہیں ان کی مختصر وضاحت اگر دیکھیں، آیت نمبر 274 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کو یہ کہا ہے کہ ایسے لگتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے لگتا ہے کہ شیطان نے ان کو خبط میں، پاگل پن میں مبتلا کر دیا، ایسے جیسے شیطان نے اپنا میجک وانڈ لگا کے ان کو پاگل پن کا شکار کر دیا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پاگل ہیں، بیکی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ وہ کہتے ہیں کہ سود اور تجارت ایک ہی جیسی چیز ہے۔ سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ سود میں صرف نفع ہی نفع ہے، تجارت میں نفع نقصان دونوں ہے۔ سود میں نفع بار بار آتا ہے لیکن تجارت میں نفع ایک ہی انویسٹمنٹ میں ایک دفعہ آتا ہے، اور پھر سود کا نفع جو ہے وہ فکسڈ ہے اور مقرر ہے، لیکن تجارت میں وہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ اور سب سے بڑا فرق ہے حرم الربا، کہ یہ سود حرام ہے، احل اللہ البیع، تجارت حلال ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا ہم بہت سی حلتوں اور حرمتوں کو پہچانتے ہیں لیکن سود کی حرمت کو نہیں پہچانتے۔ شراب کی بوتل اور پیپسی کی بوتل کا فرق محسوس کرتے ہیں، خنزیر کے گوشت اور مینڈے کے گوشت کا فرق محسوس کرتے ہیں، لیکن سود اور تجارت کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے آیت نمبر 276 میں اللہ نے فرمایا کہ سود خور اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ کفار۔ کیا مطلب ہے؟
پکا کٹڑ کافر، اسیم کا ہے، پرلے درجے کا بدترین گناہ گار۔ اور اس آیت میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سود کھانے والا اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا۔ اور اس کے برعکس جو اللہ کے احکامات کو مان لے گا اور سود کے بجائے زکوٰۃ کا اہتمام کرے گا تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 277 میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ آیت نمبر 278 میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اسلامی ریاست میں سود خور کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ نے فرمایا ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ تم جو تمہارا یہ آیات پڑھنے کے بعد جتنا تمہارا سود معاملہ بچے اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ تیار ہو جاؤ۔ کتنی بہادر ہیں آج اسلامی ریاستیں، اور کتنے بہادر ہو گئے کہ مسلمان کہ اللہ سے جنگ پر تیار ہیں، جس کے قبضے میں ہوائیں ہیں، دریا ہیں، پلیٹیں ہیں، اور یہود اور نصارہ اور غنود سے خوف زدہ ہو کر یہ سودی نظام کو رائج کیے ہوئے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 279 سے 280 میں پھر اللہ نے تقویٰ کا تقاضا کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقروض کو مہلت دو، اور جب تم مقروض کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دو گے تو مہلت کا ہر دن صدقہ اور اجر بن جائے گا۔ اللہم اکفنی عن حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ رزق حلال عطا فرما، اس کی پہچان عطا فرما، رزق حرام کی کراہت عطا فرما، اور ہماری تجوریوں کو اور ہمارے دسترخوان کو لقمہ حرام سے بچا، ہمیں رزق حلال آسانی، عزت، آبرو سے عطا فرما، اور جتنا عطا فرمائے اللہ اس پر ہمیں توکل اور قناعت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔